السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات. کانفلکٹ مینجمنٹ کورس کے حوالے سے آج 29th لیکچر ہے اینڈ دس لیکچر از اے کنٹینیویشن آف آور پریویس 2 lectures which were on stereotype, diversity and conflict. The main objective of this course, as you do know, is to understand conflict, avoid conflict, and prevent conflict, and possibly, if it occurs, how to resolve conflict. Through this diversity, stereotyping, and conflict lessons, we are understanding another dimension of conflict creation, conflict resolution. In the previous 2 lectures on this topic, we learned few things which actually brought broad and better understanding of these concepts. Today's lecture will focus, one, on developing further understanding around certain new concepts, and also probably it will help to make you use the understanding to either prevent conflict, avoid conflict, or resolve conflict. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 لیسنز میں ہم نے شاید ایکسپلینیشن پہ زیادہ زور دیا. اس لیسن میں میرے خیال میں آپ کو سیکھنا چاہیے کہ ہاؤ ڈو وی یوز انڈرسٹینڈنگ آف دیز کانسیپٹس ونس اگین ٹو ریپیٹ ٹو ایدر پریونٹ کانفلکٹ اور اوائڈ کانفلکٹ اور پاسبلی ریزالو کانفلکٹ. لائف از میکنگ us abandon established stereotypes and outdated views. It is making us discard illusions. Mikhail Gorbachev, Russian statesman. اس کوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹیریوٹائپ امیجز بھی ہیں, ہمارے پاس اسٹیبلشڈ آؤٹ ڈیٹڈ ویوز بھی ہیں جو بدلتے رہتے ہیں, جو چینج ہوتے رہتے ہیں, اور ہمیں ان illusions کو, ان ٹریڈیشنز کو, اس پرانی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے, بدلنا چاہیے, ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ شاید اس کانٹیکس میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ رشیا گاٹ بروکن ان 1980s, اور شاید وہ رشیا واز اسٹکنگ ٹو اٹس اولڈ فلاسفی آف سوشلسٹک پرنسپلز اور سم تھنگ, آلدو اٹ ہیز اٹس اون گڈ تھنگس. لیکن شاید نئے دور کے حساب سے ہمیں نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی, نئے طریقے سے کام کرنے پڑیں گے, سو دیٹ وی آلسو موو فارورڈ, وی آر ناٹ لیفٹ بیہائنڈ. سو ان اے وے دا میسج فرام دس کوٹیشن ٹو all of us, or for all of us, is that change is constant. تو یہ جو ہمارے پاس اسٹیریوٹائپ امیجز ہیں, یہ جو ہمارے پاس ڈیورسٹی ہے, اس ڈیورسٹی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے ہماری ترقی میں, ہماری چینج میں, بلکہ یہ ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے, بنا سکتے ہیں, اس کا یوزیج ہو سکتا ہے فار آور گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, rather than it becomes a sticking point towards our growth as a nation, our growth as an individual, our growth as a group, community or society or the nation. ایک اور میں نے اچھی لگی, چھوٹی سی برٹش ایک رائٹر ہے جس نے یہ چھوٹی سی بات کہی, life is one long process of getting tired. یہ بھی ایک لحاظ سے مجھے اچھی اس طرح لگی کہ زندگی میں بہت ساری monotonies ہیں, and you get tired out of doing many of those monotonous things or jobs. So to bring beauty and new things in your life, maybe you need to discard some of the stereotypes which you have or which you
which are a part of your person. تو اس لحاظ سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو لائف ہے اس کی monotony ہم توڑ سکتے ہیں by inviting new things, by incorporating new things, by internalizing new things in our persons. تو یہ جو لائف خود ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں, اس لائف کو بہتر بنانے کے لیے we need to understand the way we think, the way we act, the way we feel, what are our attitudes, what are those attitudes based on, اور آج کل کے حالات میں ہمارے وہ ایٹیٹیوڈس, ہماری وہ سوچ, ہمارا وہ کام کرنے کا طریقہ کیا وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ monotony تو رہے گی, اور monotony بورنگ بھی ہے, although اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ سوسائٹی میں ان اے وے ہارمنی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, جس کی تھوڑی سی باتیں بعد میں کروں گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چینج از سم تھنگ وچ از کانسٹنٹ, اینڈ دیٹ چینج encompass all domains of life, which is the individual life, including cognitive processes, including ways of doing things, ways of thinking, and attitudes towards various aspects of life. تو یہ چیزیں ہیں. اب اس آج کے لیسن میں جو 3 بڑی چیزیں ہم سیکھیں گے وہ ہے ایک ڈوئل پروسیس تھیوری, دوسری چیز ہے انڈیپینڈنٹ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف, اور تیسری چیز ہے کوگنیٹو لوڈ. آج کے دور میں جو یہ تینوں کانسیپٹ چلے ساتھ ساتھ ایکسپلین ہوں گے, لیکن ڈوئل پروسیس تھیوری بیسکلی کیا چیز ہے کہ سوچ کا نیا طریقہ کار, سوچ کیسے اس میں آپ اسٹیریوٹائپس بھی رکھتے ہیں اور نئے طریقے سے سسٹمیٹک انفارمیشن بھی حاصل کرتے ہیں, اس کے بارے میں فردر باتیں ہوتی ہیں. دوسری بات ہے کہ کیسے انڈیویجولسٹک سوسائٹیز میں انڈیپینڈنٹ سیلف بنایا جاتا ہے, کیسے ایک سیلف کانسیپٹ بلڈ کیا جاتا ہے ایز این انڈیپینڈنٹ انڈیویجول, انڈیپینڈنٹ آف ریلیشنز ود ادر پیپل, اور کیسے ایسٹرن سوسائٹیز میں, ہمارے جیسی سوسائٹی میں انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف بنایا جاتا ہے. وہ انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف in relation to other people is sort of create dependence and harmony in society, whereas in Western societies like an American society اس میں یہ انڈیپینڈنٹ سیلف کہ انڈیویجول جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے, اینڈ دیٹ انڈیویجول از انڈیپینڈنٹ آف ادر انڈیویجولز ان سوسائٹی اور کمیونٹی. وہ وہاں پہ بنایا جاتا ہے ہاؤ دیز 2 different selves, one is independent self and the other is interdependent self, یہ کیسے جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان میں کیسے یہ جو ڈیورسٹی ہے, یہ جو ڈفرینس ہے, کیسے اختلاف پیدا کرتا ہے, اور کیسے یہ اختلاف پھر فردر نئی چیزوں کو جس کو ہم کانفلکٹ کہتے ہیں وہ کانفلکٹ پیدا کرتا ہے, اور اس کانفلکٹ کو پھر کیسے ہم either we can prevent, we can avoid, or we can resolve if it actually is created. تیسری چیز ہے cognitive load. وہ cognitive load بھی شاید انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹ اس طرح سے ہے کہ آج کل ہمارے ذہنوں پہ پریشر بہت آ رہا ہے, انفارمیشن بہت آ رہی ہے, میڈیا کے کتنے سارے چینلز ہیں آپ کے ارد گرد, ریڈیو, اخبارات, FM ریڈیو آ رہے ہیں یہ, اور پھر لوگوں کے ساتھ رابطہ واسطہ, سیٹلائٹ چینلز ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے انفارمیشن آتی ہے, یہ آپ کے پاس موبائل فونز ہیں اس کے ذریعے SMS, اس کے ذریعے انٹرنیٹ کی فیسلٹی, یہ ساری چیزیں ایک انفارمیشن کا لوڈ ہے, اور یہ انفارمیشن کا لوڈ الٹیمیٹلی بیکمز کوگنیٹو لوڈ. کوگنیٹو لوڈ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کے اوپر لوڈ, یعنی آپ کی سمپل لائف تھی, پہلے سوچ سمپل تھی, تھوڑی سی چیزیں کام کرنے کے لیے تھوڑی سی چیزیں تھیں, اور انفارمیشن کا پریشر نہیں تھا, کمپلیکسٹی سوسائٹی میں اتنی نہیں تھی, آپشنز اتنی نہیں تھیں جتنی اب ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی سوچ کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں, آپ کی سوچ کے اوپر
ان اے وے جس کو ہم نے لفظ یوز کیا کوگنیٹو لوڈ کا, وہ کوگنیٹو لوڈ بن رہا ہے, اور یہ کوگنیٹو لوڈ بھی ان اے وے وہ جو کانفلکٹ ہے نا اس کو پیدا کر رہا ہے. اب یہی چیزیں اگر ہم بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں تو پھر شاید یہ جو پریشر آ رہا ہے ہمارے اوپر, اس کو ہم شاید بہتر طریقے سے چینلائز کر سکیں گے, بہتر طریقے سے شاید اس پریشر کو, جس کو اگر میں کہنا چاہوں تو کانفلکٹ کو, یا پریونٹ کر سکیں گے, یا اوائڈ کر سکیں گے, یا پھر ریزالو کر سکیں گے. یہ تو تھا ان اے وے اے کائنڈ آف این اوور ویو آف واٹ وی آر گوئنگ ٹو لرن ان دس لیسن. اب پرٹیکولرلی ایک جو ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آپ کو میرے خیال میں یہ ایک خاص ایبلٹی دے گا جس ایبلٹی کے ذریعے یو کوڈ اوائڈ دی نیگیٹو consequences of stereotyping. You could avoid the negative impact of stereotyping. You could avoid the impact of the existing negative images about people, about individuals, about situations. اس کو آپ اوائڈ کر سکیں گے اگر آپ اس ڈوئل پروسیس تھیوری کو سمجھ لیں گے. اب ڈوئل پروسیس تھیوری کیا ہے, اسکرین پہ دیکھیے. When peoples are forming impressions about people and things in the world, they either gather information they need from scratch or draw inferences about the person by fitting him or her into various categories, including his or her own social category. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سچویشن کو سمجھنا ہو, کسی انسان کو سمجھنا ہو, کسی ریلیشن شپ کو سمجھنا ہو, کسی حالات کو سمجھنا ہو, کسی کام کو سمجھنا ہو, تو دو طریقے ہیں. ون, either you get the information about that individual, about that situation from scratch, from zero, or you use the existing information which you have in terms of سوشل کیٹیگریز جن کا ذکر پچھلے 2 لیکچرز میں ہوا. تو یا تو ایگزسٹنگ انفارمیشن کو یوز کریں یا اسکریچ سے انفارمیشن اس کی حاصل کریں. نا اسکریچ سے انفارمیشن حاصل کرنا مینی اے ٹائمس از ناٹ پریکٹیکل, از ناٹ یوزفل, از سلو, اٹس ناٹ ورتھ, اٹ از ایکسپینسو, اٹ ڈیلیز. تو اس لیے جنرلی آپ جو ایگزسٹنگ انفارمیشن ہے, جس کو ہم نے اسٹیریوٹائپ امیجز بھی کہا, جو آپ کے ذہن میں پہلے سے بنے ہوئے, وہ ہے, اس کو یوز کرتے ہیں. یا پھر اسکریچ سے. مین اور وومن آپ کے پاس انفارمیشن پہلے سے موجود ہے کہ مین کس طرح کا ہوتا ہے, وومن کس طرح کی ہوتی ہے, یا اس انفارمیشن کو ڈسکارڈ کر دیں اور پہلے سے پھر سے شروع کریں, اچھا وومن کس طرح کی ہوتی ہے, مین کس طرح کا ہوتا ہے. اب پھر پتا چلے گا اچھا وومن کے بال بڑے ہوتے ہیں, وہ اس طریقے کے کپڑے پہنتی ہے, مرد اس طریقے کا ہوتا ہے. تو کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ شاید نہیں ہے, لیکن فار سرٹن سچویشن یہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. اسکرین پہ اگر دیکھیں گے, the former type of impression formation is called systematic processing, whereas the later is called category based processing. جو اسکریچ سے حاصل کرتے ہیں نا, وہ سسٹمیٹک پروسیسنگ ہے. سسٹمیٹک پروسیسنگ میں نے بتایا کہ ہر دفعہ آپ شروع نہیں کر سکتے, ہر دفعہ آپ سسٹمیٹک پروسیسنگ یعنی اسکریچ سے حاصل نہیں کر سکتے. تو پھر دوسری صورت یہی ہے کیٹیگری بیسڈ پروسیسنگ, جو میں نے ابھی جس کو اسٹیریو ٹائپنگ کے ریفرنس سے جوڑا. The thinkers behind this dual process theory view category based and systematic processing as the poles of continuum. Poles of continuum سے مراد ہے کہ جو کیٹیگری بیسڈ انفارمیشن ہے وہ اس پول اس کنٹینیوم کے اس سائڈ پہ ہے, دوسری بالکل اس ایکسٹریم پہ ہے. یعنی ایک طرف کیٹیگری بیسڈ انفارمیشن کا یوز ہے اور دوسرا اسکریچ سے
آپ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں. A person who needs to form an impression of someone else in order to action will change in some category-based processing plus a limited amount of systematic processing. Generally کیا ہوتا ہے؟ Generally یہ ہوتا ہے کہ you start with category-based processing of information. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ the person who is going to visit you is a woman or a man. Now, you start with that impression. You start with the information you have about these two social categories. One is man and the other is woman. If somebody tells you that a woman is coming, now you think, how should you behave with that woman as soon as she enters your office? تو اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور پھر جیسے ہی وہ she enters, you look at her face, her clothing, and then later on maybe she starts talking and you ask her to sit, you communicate, and then you learn more. When you learn more, that is getting some more information about her as a person who is visiting you. Now یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈوئل پروسیس تھیوری ہے جو اس وقت ایکٹ کر رہی ہے. یعنی اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو انفارمیشن اکٹھی ہو رہی ہیں. ایک تو پہلے آپ کے پاس ہے کیٹیگری بیسڈ انفارمیشن ہے, دوسری یو آر گیٹنگ مور انفارمیشن وچ یو مے سے سسٹمیٹک انفارمیشن. یو مے بی آسکنگ, جی آپ کون ہیں, کہاں سے تشریف لائے ہیں, کیا مقصد ہے, کیا کام ہے. جب آپ یہ انفارمیشن لیتے ہیں, اس کی ایجوکیشن بھی شاید آپ کے سامنے آتی ہے, اس کے آکوپیشن بھی شاید سامنے آتا ہے, مے بی اس کی ایج بھی سامنے آتی ہے, وہ بھی ایک کیٹیگری ہے. تو یہ سسٹمیٹک انفارمیشن آپ گیدر کر کے دونوں کو استعمال کر کے پھر اپنا بیہیویئر جو ہے نا اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مجھے اس کے سامنے, اس کے ساتھ, اس وزٹر کے ساتھ who happens to be a خاتون, اس کے ساتھ ایکٹ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اب یہ ڈوئل پروسیس تھیوری relies on so-called cognitive miser assumption. This assumption is in essence that category-based processing is a lot easier than systematic processing. Category-based information بڑا آسان ہے, پہلے سے ہی معلوم ہے بہت ساری چیزیں. جو سسٹمیٹک انفارمیشن ہے نا وہ ان اے وے آپ کے مائنڈ کے اوپر پریشر ڈالتی ہے کہ میں نے کیا پوچھنا ہے, کس طریقے سے پوچھنا ہے, یہ دوسرا بندہ مائنڈ نہ کرے, کانفلکٹ نہ پیدا ہو جائے, میں ایسے طریقے سے نہ بات پوچھ لوں جو اس کو بری لگے. تو وہ پریشر ہے آپ کے اوپر in a way which could create conflict if you don't ask questions, if you don't gather systematic information in such a way that it is compatible, comfortable between two individuals. تو جتنی دیر تک یہ دوسرا پروسیس جو سسٹمیٹک انفارمیشن حاصل کرنے کا پروسیس ہے یہ صحیح, کمپیٹیبل, یوزفل, کمفرٹیبل نہیں ہوگا, کانفلکٹ پیدا ہونے کے چانسز پیدا ہو سکتے ہیں. اب کیٹیگری بیسڈ پروسیسنگ ول بی یوزڈ unless the person forming the impression judges it to be insufficient under the circumstances. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سسٹمیٹک انفارمیشن تب حاصل کریں گے اگر آپ کو ضرورت ہے, اگر وہ سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ زیادہ انفارمیشن چاہیے. یہ بھی پاسبل ہے کہ the person is coming to you for a very little thing, for a very little job, maybe she needs your signatures for attestation of her forms, for example. تو آپ نے ٹھیک ہے وہ خاتون آئی ہے, اس نے آپ کے سامنے کاغذ رکھے, آپ نے سائن کر دیے. لیکن if that woman has come for a job, you will need to gather much more information than what you have as a category based information that the visitor is a woman. لیکن اب ڈپینڈ کرے گا کہ what is the objective of that interaction between you and that person. اگر ضرورت ہے, سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے that you gather more information, so obviously you will find a systematic way
and find out more information. First, you will look at the person. Second, you may ask her to sit on the chair, and then you start asking few questions. What is your education? What do you do presently? And why are you looking for this job? There's so much information you will gather systematically, step by step, and then you will place that information in your existing information about women as workers, which is category based information, to let's say جو انفارمیشن اس نے آپ کو سسٹمیٹیکلی فراہم کی وہ آپ کی ایگزسٹنگ انفارمیشن میں اس کو فٹ ان کرتے ہیں. فٹ ان کرنے کے بعد پھر آپ اینالائز کر کے فیصلہ کرتے ہیں واٹ ٹو ڈو, ویدر ٹو گیو ہر اے جاب اور ناٹ. پھر اس میں وہ جو پچھلے لیکچرز میں بھی پروسیس شامل ہوئے کہ بھئی آپ کے پرسیپشن کو آپ ری انفورس کرنا چاہتے ہیں, اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہتے. اچھا, خواتین ایسی ہوتی ہیں, خواتین کے مسائل ڈفرینٹ ہیں ہمارے کلچر کے کانٹیکس میں, کہ مے بی دے پروبیبلی ہیو ٹو لک آفٹر فیملی, چلڈرن, چائلڈ بیئرنگ اینڈ آل دیز تھنگس. تو پھر ان کی وجہ سے دفاتر میں کس طرح کے مسائل آتے ہیں. یہ ساری جو انفارمیشن پہلے سے کیٹیگری بیسڈ انفارمیشن ہے, اس کے ساتھ اس کی انفارمیشن دی ہوئی آپ لیٹ سے اس میں فٹ ان کرتے ہیں. آپ اس سے یہ بھی پوچھتے ہیں آر یو میرڈ, ہاؤ مینی چلڈرن یو ہیو, یا یو ڈونٹ ہیو, اور آر یو گوئنگ ٹو ہیو فیملی سون, اور یو گوئنگ ٹو ہیو چلڈرن سون اور سم تھنگ. یہ ساری انفارمیشن اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. Now what I'm trying to say is that dual process theory وہ ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ simultaneously category based information and systematically gathered information, ان دونوں کو یوز کر کے you actually determine your action or behavior or your attitude towards the situation, وہ آپ in a way بناتے ہیں یا determine کرتے ہیں. اسکرین پہ دیکھیں, systematic processing may also be promoted by two other motivational sets. Systematic information کو بھی, یہ جو میں نے بتایا systematic information حاصل کرنا, اس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں with two motivations or two intentions or two forces. وہ کیا ہے؟ ایک ہے ڈیفینس موٹیویشن اور ایک ہے امپریشن موٹیویشن. One designed to protect the impression farmers deeply seated, deeply valued self-concepts if threatened, called defense motivation. یہ ڈیفینس موٹیویشن بیسکلی کیا کرتی ہے کہ آپ کو کہتی ہے کہ بھئی جو آپ کی پہلے سے انفارمیشن خواتین کے بارے میں موجود ہے وہ انفارمیشن ویلڈ ہے. جیسے پچھلے کسی لیکچر میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ یو ایکچولی ڈیفینڈ یور اسٹیریوٹائپ امیجز. آپ کے پاس پہلے سے گیون اسٹیریوٹائپ انفارمیشن ہے اباؤٹ ویمن دیٹ if they go through childbearing phase or if they have to look after young children and they also have to look after their families, تو شاید دفتر میں آنے میں اتنی ریگولیرٹی, اتنی کمٹمنٹ شاید نہ ہو سکے. تو یہ اگر آپ کے پاس امیجز ہیں تو ان امیجز کی بیس پہ آپ بے شک اس کے کانٹراڈکٹری انفارمیشن مل رہی ہے. مثال کے طور پہ the woman might say that she doesn't have plans to have children in the next 5 years or so, but you still will like to think that she might decide otherwise 6 months down the road after getting a job or something, or maybe 1 year down the road. So she might not be sticking to her present views that she will have she will start childbearing in 5 years time, or if she is not married she might say that I will not marry for next 5 years. She might get married as soon as the job gets available or something. تو یہ آپ in a way defensive motivation ہے. آپ defense motivation ہے that you try to stick with the information which you already have, which is category based information. دوسرا ہے impression motivation. One designed to reach a conclusion that satisfies a social goal, such as agreeing with more powerful person or going along with a group, called impression
موٹیویشن. یہ امپریشن موٹیویشن کیا ہے کہ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اس کے ساتھ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مے بی if you go with the group, if you go with the powerful person, if you follow this direction, it will actually enhance the possibility of getting your achieving your goals. تو امپریشن جو آپ کا پہلے سے ہے اس امپریشن کو آپ ان اے وے فورٹیفائی کرتے ہیں, اس امپریشن کو آپ ریئلائز کرواتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے آپ کی سسٹمیٹک پروسیسنگ جو سسٹمیٹک گیدرنگ آف ڈیٹا ہے اس کے لیے آپ کی موٹیویشن ہے کہ میں اس طریقے سے انفارمیشن حاصل کروں کہ آئی کوڈ اچیو دوز آبجیکٹیوز آف مائنڈ فار وچ آئی ایم ورکنگ. تو یہ ڈوئل پروسیس تھیوری ایکچولی can be very useful, that you not only use category based information which you already have with you, but also you gather systematic information and supplement the existing information so that you could make it more realistic, more befitting as far as your actions are concerned, as far as your decisions are concerned. تو اس لیے یہ category based information could be deficient, could be insufficient, اور اگر وہ insufficient ہے تو پھر آپ شاید صحیح ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکیں گے. صحیح ڈیسیجن میکنگ کے لیے ضروری ہے that you could gather more systematic information which could be supplemental, which could be new, which could create some dissonance with your existing category based information. تو جب یہ آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی تو پھر آپ کا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, ایکشنز will be more befitting. They will probably let you achieve your goals better than if you do not gather more systematic information. Dual process theory predicts that category based processing will be used anyway if there are insufficient resources, time, energy and attention to devote to systematic impression formation. اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو جنرلی یو ول یوز کیٹیگری بیسڈ انفارمیشن. جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ خاتون آپ کے پاس آتی ہے جسٹ نیڈ اٹیسٹیشن آف ہر ایپلیکیشن فارمز اور سم تھنگ, تو probably you don't need much information from her which is collected, gathered in a systematic way. تو آپ فٹافٹ سائن کر کے فارغ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی اس کے بارے میں امپریشن بنانے ہیں, کوئی امپریشن فارمیشن کرنی ہے فار فردر ایکشن وچ از ریکروٹمنٹ فار ایگزامپل, تو پھر آپ اس سے ڈیٹا فردر حاصل کرتے ہیں. Why? Because without sufficient resources to process systematically, category based processing provides the best available prediction of what other will do. This corollary to the dual process theory is called the sufficiency principle. اس کو آپ کی ٹیکسٹ نے کہا ہے کہ sufficiency principle ہے یہ, کہ کیا انفارمیشن آپ کے پاس کافی ہے فار an action which is due for that interaction between you and that visitor. اگر تو انفارمیشن سفیشینٹ ہے کیٹیگری بیسڈ انفارمیشن تو ٹھیک ہے, یو ول جسٹ سائن دی اٹیسٹیشن فارم, یو ول سائن دی فارم فار اٹیسٹنگ دی پیپر, وہ تو بات ہوگی. لیکن اگر وہ انفارمیشن سفیشینٹ نہیں ہے دین یو ول گیدر مور انفارمیشن تھرو اے سسٹمیٹک وے. وہ ڈپینڈ کرے گا کس طرح کی سچویشن ہے. اگر لیٹس سے contract based job ہے for 6 months or 3 months, then probably you can take a risk and you don't gather a lot of information and you give a job to the person and you may find out in 3 months time whether the person is suitable for you or not. But if it is a long term relationship, جیسے civil services میں آپ جاتے ہیں یا آرمی میں آپ جاتے ہیں اس ملک میں,
تو وہ کتنے ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ، انٹرویوز، آپ کی فیملی کے بارے میں انفارمیشن، آپ کی اسکولنگ، کالج، یونیورسٹی، کتنی انفارمیشن آپ سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے. اس کی وہ سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کی جائے، کیونکہ وہ ریلیشن شپ لمبا ریلیشن شپ ہے، لائف لانگ ریلیشن شپ ہے، تو اس میں شاید افورڈ. تو اس کیس میں سفیشنسی پرنسپل اپلائی ہوتا ہے کہ اگر 6 مہینے کی جاب ہے، نو پرابلم، تھوڑی انفارمیشن از انف. لیکن اگر یہ لائف لانگ ریلیشن شپ ہے، لائف لانگ جاب دینی ہے، تو پھر شاید سفیشنسی پرنسپل آپ سے کہے گا گیدر مور انفارمیشن. تو یہ سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے ہاؤ مچ انفارمیشن یو نیڈ ٹو ڈیٹرمن این ایکشن آف یورس. whether you want to give a job to the person or not, it will depend obviously, let's say the whether it's a contract job or a permanent job or something. So sufficiency principle can be expressed as follows. People use systematic processing to try to understand other people only if they have plenty of time and resources to devote to the task. اب اس کے لیے ریسورسز چاہیے. یہ سی ایس ایس والے کتنے آپ کے لمبے ٹیسٹ لیتے ہیں، کتنے ایگزامز لیتے ہیں مختلف سبجیکٹس میں، پھر سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر آپ کے انٹرویو ہوتا ہے، پھر اور بھی کئی پروسیسز ہیں جن سے گزارنے کے بعد پھر آپ کو وہ لیٹ سے جاب دیتے ہیں. تو اس کے لیے ٹائم، ریسورسز چاہیے. اور اگر 6 مہینے کی جاب ہے، 3 مہینے کی جاب ہے، مے بی یو کین ٹیک دا رسک اور اس کو بعد میں نکال سکتے ہیں. تو اس 3 مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اگلی بات ہے دے آر ہائیلی موٹیویٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی سچویشن ایکوریٹلی. جو سچویشن ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ایکوریٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر یہ کام آگے نہیں چلے گا. موٹیویشن چاہیے. ہاؤ مچ یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ دی ادر پرسن اور اباؤٹ دی سچویشن. موٹیویشن سی ایس ایس کی جاب کے لیے، آرمی کی جاب کے لیے، یا سیکورٹی ایجنسی جس کے ساتھ لیٹ سے آپ کا لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے، اس کے لیے ضروری ہے. موٹیویشن یہ ہے دیٹ یو نیڈ ٹو نو اے لاٹ اباؤٹ دیٹ پرسن بفور دا جاب از گیون ٹو دیٹ انڈیویجول. اس میں ونس اگین آپ کے پاس آپ نے ریسورسز پہلے سے رکھے ہیں. وہ یہ کہ مے بی یو ٹیک 6 months ٹائم ٹو ریکروٹ اور ایون مور ٹو ریکروٹ اے پرسن فار اے competition job in federal government or provincial government or for that matter in armed forces. کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے. کیا وہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ اگر ٹائم اتنا نہیں ہے تو پھر آپ شاید اس طرح کی انفارمیشن حاصل نہیں کر سکیں گے اور آپ کا بیہیویئر اس طریقے سے ایکٹ آؤٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد in the absence of these two requirements, people will use categories such as stereotypes to draw inferences about people. اور اگر یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ٹائم اور ریسورسز آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی اسپیشل موٹیویشن نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہی بات کہ موٹیویشن آپ کے پاس نہیں ہے، 6 مہینے کے لیے جاب دے رہے ہیں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو پٹ 6 months process for selecting a person to work for you for 6 months. تو موٹیویشن نہیں ہے کہ اتنا ڈاٹا حاصل کریں اس کے بارے میں. لیکن جب آپ نے جاب اس کو دینی ہے 25 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، لائف لانگ جاب دینی ہے، دین یو ول فائنڈ ٹائم، انرجی اینڈ ریسورسز سو دیٹ یو کوڈ فائنڈ اے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. تو یہ سفیشنسی پرنسپل کے پیچھے یہ موٹیویشنز ہیں، یہ فیکٹرز ہیں. تو ڈوئل پروسیسنگ تھیوری جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ ڈوئل پروسیسنگ تھیوری بیسکلی بہت امپورٹنٹ ہے اور الٹیمیٹلی اٹ کریٹس کانفلکٹ if you don't put due resources to understand the situation, to understand the person, so that you could determine your action strategy. What I mean to say کہ یہ dual process theory اگر آپ implement کرتے ہیں sufficiently, duly, تو پھر آپ کے لیے سرپرائزز شاید نہیں ہوں گی. اور اگر آپ نے یہ ڈوئل پروسیس تھیوری کو اگنور کیا اینڈ یو جسٹ یوزڈ کیٹیگری بیسڈ انفارمیشن، یو مے ہیو سرپرائزز.
اور اس کو پھر ایکسپلین کرنے کے لیے اتنی سی بات کہوں گا کہ آپ نے کیٹیگری بیسڈ انفارمیشن حاصل کر لی. لیٹ سے آپ کے پاس انفارمیشن پہلے سے ہے کہ خاتون یا خواتین جنرلی their conditions put certain restrictions on their movement in public life, on their way of doing things, on their way of working on a job. But the person you are meeting, that khatoon, that woman, she might be different. She might have different goals for her life. Find that out. Otherwise, category based information کی وجہ سے آپ فیصلہ غلط کریں گے. وہ خاتون ہو سکتا ہے اس کے گولز ڈفرینٹ ہوں، اور اگر آپ ان گولز کو پہچان لیں تو جو خواتین کے پلس پوائنٹ ہیں وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. لیٹ سے کہ وہ جیسے مردوں کے سوشل رولز اور طرح کے ہیں، وہ شاید دفتر سے غائب ہوتے ہیں ریلیٹیولی اسپیکنگ مور دین پروبیبلی ویمن ڈو. تو پھر اگر خواتین کا آپ کے اس جاب کے کانٹیکسٹ میں if she is willing to postpone, let's say either marriage or having children for 5 years, تو اس کا جو پلس پوائنٹ ہے to be in office with a commitment for due time period through the day, اس سے آپ بینیفٹ حاصل کر سکیں گے، وہ آپ کے لیے یوزفل ہوگا. تو اس لیے صرف کیٹیگری بیسڈ انفارمیشن پہ فیصلہ کر لینا میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ڈوئل پروسیس تھیوری یہ ڈیمانڈ کرتی ہے دیٹ یو آلسو گیدر سسٹمیٹک انفارمیشن اباؤٹ دی ایشو, اباؤٹ دی سچویشن, اباؤٹ دا پرسن, اباؤٹ دا گروپ, یا جو بھی حالات ہیں اس کے بارے میں سسٹمیٹک انفارمیشن اور ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں. پھر آپ کی بات جو ہے نا وہ زیادہ بہتر, زیادہ ویلڈ, آپ کا بیہیویئر, آپ کا ایکشن, آپ کی اسٹریٹجی وہ زیادہ یوزفل, زیادہ ریلیونٹ ہوگی. تو یہ ڈوئل پروسیس تھیوری میری نظر میں کین بی ویری یوزفل if you understand it and adopt it and use it duly. As I said, don't waste your time if you are recruiting a person for 3 months or something, then لمبا پروسیس نہیں چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر لائف لانگ ریلیشن شپ ہے, مے بی یو نیڈ ٹو فائنڈ انف ٹائم, انف ریسورسز, انف انرجی, منی ٹو assess the individual for having a long term relationship. جیسے ہماری اس کو ذرا اس کانٹیکٹ سے نکال کے دوسرے کانٹیکٹ کی طرف لے کے جاؤں, جس میں ہم لیٹ سے میچ میکنگ کرتے ہیں, اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, تو اس میں کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے ٹو فائنڈ اے گرل اور ٹو فائنڈ اے بوائے. پہلے جی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, جی دونوں فیملیز ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں, چیک کرتی ہیں, ملتے ہیں, پھر لیٹ سے منگنی کا پروسیس چلتا ہے, انگیجمنٹ ہوتی ہے, انگیجمنٹ کے بعد پھر آنا جانا ہوتا ہے. یہ سال 2 سال ایٹ ٹائم, اس سے بھی زیادہ جنرلی اسپیکنگ وہ لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروبیبلی یو نیڈ ٹو پٹ انف انفارمیشن, not just category based information that this person belongs to this caste only. تو یہ کیونکہ ہماری کاسٹ ہے تو اس لیے اس کاسٹ کا ہونے کی وجہ سے it is good enough that a boy and a girl from 2 different families get married. Probably not. You probably will feel that there should be more information which you gather systematically. How? Systematically means that you will probably visit each other's family, meet the groom and the bridegroom, meet the girl, meet the boy, maybe possibly let boy and girl meet and discuss, maybe the families meet and discuss. تو یہ جو ڈسکشن ہوتی ہے, میٹنگز ہوتی ہیں, what do you do? Basically you gather systematic information which is needed to make a long term decision to have those young boy and girl to get married. تو یہ چیز جو ہے نا میری نظر میں بڑی اہم ہے, اور اس کو اگر آپ پہچان لیں تو اس کا یوز بہت اچھا ہو سکتا ہے. وہ جو پہلے سے
انفارمیشن ہے دیٹ may create certain prejudices, اور وہ prejudices ہو سکتا ہے آپ کو وہ صحیح ڈسیزن نہ کرنے دیں جس کی وجہ سے آپ شاید ڈسکریمنیٹ کر کے کہیں جی نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, لیٹس سے وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آور سن میرڈ in a different caste, or it could be a surprise for you that the person within your caste could be very different, because the world is changing, because the conditions are changing. There is a increasing individualism, there is increasing materialism, there are other factors which are playing roles, and you see these things happening around you. So what I'm advising is that in addition to category based information, don't take it as a sufficient information. Depending upon the situation, depending upon the circumstances, gather some more systematic information, and if it is not compatible with your existing stereotype information, accept that it could be right, and you may like to change your stereotype image about that person or about that situation, and you may decide differently. جیسے میں نے یہ دو بچوں کی شادی کے کانٹیکس میں بات کی, تو ہو سکتا ہے the person from a different caste could be more suitable for your son or daughter than finding a person from within your caste, from within your families. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ مسائل ہو سکتے ہیں, کیونکہ انڈیویجولزم کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور یہ انڈیویجولزم in a way is going to make a difference as far as your actions, your behaviors are concerned. So this is the main message of the discussion so far we have had. اب اس کو میں جوڑنا چاہتا ہوں دو کانسیپٹ کے ساتھ, ایک انڈیپینڈنٹ سیلف, ایک انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف. انڈیپینڈنٹ سیلف اور انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف, یہ سمجھ لیجئے دو ماحول ہیں جن کی دو پروڈکٹس ہیں, دو پرسنالٹیز ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے اور ایک انٹر ڈیپینڈنٹ پرسن ہے. Independent person is a product of that society, those social relations, those circumstances, those social situations جہاں پہ انڈیویجولزم زیادہ ہے, مٹیریلزم زیادہ ہے, جہاں پہ انڈیویجول کو اہمیت دی جاتی ہے, سوشل کیٹیگری کو اہمیت نہیں دی جاتی, کاسٹ کو, گروپ کو اہمیت نہیں دی جاتی, بلکہ انڈیویجول کی پرفارمنس کو, انڈیویجول کی اچیومنٹ کو اہمیت دی جاتی ہے. اس ایکسٹریم پہ, اس انڈیویجولزم کے ایکسٹریم پہ میری نظر میں یو ایس سب سے آگے ہے, کیونکہ وہ انڈیویجول کی پرفارمنس کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں. دے ڈو ناٹ ریلیٹ دیٹ انڈیویجول ود دا گروپ, ود دی سوشل کیٹیگری, ود دی کاسٹ, ود دی سوسائٹی, ود دا گروپ اور ود دا فیملی ہی اور شی بلانگس ٹو. وہ ان کنڈیشنز میں, ان حالات میں اس انڈیویجول کے سیلف کو اس طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں, اس طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں, دا پرسن فیلز انڈیپینڈنٹ آف دی سوشل سرکمسٹانسز اینڈ ہی اور شی ایکٹس آل بائی ہمسیلف اور ہر سیلف. اور یہ چیز وہاں کے انڈیویجول کو ڈفرینٹ کرتی ہے بنسبت دی انڈیویجول, دی پرسن پروڈیوسڈ ان اے سوسائٹی ویئر ڈیپینڈنس از ریمپنٹ. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم انٹر ڈیپینڈنٹ سیلفز پیدا کرتے ہیں. ایشین سوسائٹیز میں جنرلی اور ہماری سوسائٹی میں بھی ہم انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف بناتے ہیں. کیسے؟ ہمارے یہاں بچہ بچی جب تک برسرے روزگار نہیں آتا, ہی اور شی ریمینز ڈیپینڈنٹ اپان دا فیملی. Whereas in American culture, in American society, آپ 16 سال کے ہوتے ہیں, you became independent. You can become independent. اسٹیٹ آپ کو فراہم کرتی ہے یا گورنمنٹ آپ کو یا فراہم کرتی ہے وہ necessary resources that you could do what you want to do as an individual, rather than depending upon the wishes and wants of your family. وہاں پہ فیملی کو in a way ایٹ دی ایج آف 16 irrelevant کر دیا جاتا ہے.
and you become an independent person. And you do what you wish to do, you do what you want to do, rather than what your parents want you to do. یہاں پہ اکثر آپ سنتے ہیں نا اس طرح کی بات کہ میں تو ڈاکٹر بن گیا اس لیے کہ میرے ماں باپ چاہتے تھے, اور پھر شاید آپ پسند نہیں کرتے تھے یہ پروفیشن, اینڈ یو اینڈ اپ ایدر ڈوئنگ CSS اور ڈوئنگ سم تھنگ ایلس اور ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. یہ وائسی ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود ڈاکٹر بنے اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو CSS کروا دیا اور آپ ادھر چلے گئے. تو یہ ہمارے یہاں انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف کریٹ کیا جاتا ہے. انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف کیا کرتا ہے؟ انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف بیسکلی از ڈیپینڈنٹ اپان ادر, ڈیپینڈنٹ اپان سرکمسٹانسز, اور اس کے فائدے اپنی جگہ ہیں, نقصان اپنی جگہ, اور دونوں چیزوں کو جاننا پہچاننا آپ کو چاہیے, سو دیٹ یو کوڈ ڈیفائن, یو کوڈ ڈیسائڈ ود انف انفارمیشن, جس کو کہتے ہیں نا انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ. یہ وہ چیز ہے جو انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف ہے نا, جو ہماری سوسائٹی میں جنرلی پیدا ہوتا ہے. وہ انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف ایکچولی اس طرح کی سوسائٹیز میں ہارمنی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ہارمنی, کنسنسس, پیس, اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. جو ہے نا انڈیویجولسٹک سوسائٹیز, اس میں ہارمنی کی اہمیت اتنی نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ کانفلکٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے طریقہ کار بتائے جاتے ہیں. وہ کانفلکٹ کو ذریعہ بناتے ہیں فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, جس کو ہم نے بعض کا میں نے ذکر کیا ہوگا ڈائلیکٹکس کا, کہ آپ مجھ سے اگری نہیں کرتے, میں کہتا ہوں اچھا کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. اس کانٹیکس میں یہ انڈیویجولسٹک سوسائٹیز پروموٹ کرتی ہیں انڈیویجول ایکٹر کو, اس کی انڈیویجولزم کو پروموٹ کرتی ہیں, اس کو اچیومنٹ اورینٹڈ بناتی ہیں. ویئر ایز ہماری ایشین سوسائٹیز میں, پاکستانی سوسائٹی میں اس کو اس طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف ہو, وہ ہارمنی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ہارمنی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. میں تھوڑی سی بات کوگنیٹو لوڈ کی بات کرتا ہوں. میں نے پہلے ذکر کیا یہ جو ہے نا انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف میں اور انڈیپینڈنٹ سیلف کے کانٹیکس میں جو کوگنیٹو لوڈ ہے نا, وہ ہمارے معاشرے میں زیادہ پریشر ہوتا ہے, زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے معاشرے کی بھی, ہماری فیملی کی, بردر سسٹرز کی, ہمارے ماحول میں ڈپینڈنس ہے. اس ڈپینڈنس کی وجہ سے ایک خاص پریشر آتا ہے, ہماری سوچ کے اوپر پریشر آتا ہے, ہمارے پاس انفارمیشن یا ایکسپیکٹیشن کا جو لوڈ ہے وہ بڑھتا ہے. اس کی وجہ سے اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں تو ان اے وے آپ کی پرفارمنس بعض اینگل سے وہ ہارمنی پیدا کرے تو اس کو پازیٹیو سمجھتے ہیں, اگر اس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس میں کمی آئے تو دیٹ بیکمز نیگیٹو. ان ویسٹرن سوسائٹیز کیونکہ یہ سوشل ایکسپیکٹیشنز کم ہے, یو فوکس آن یور اون پرفارمنس, یو فوکس آن یور اون اچیومنٹ. تو یہ ڈفرینس ہے دونوں میں. اب یہ دونوں لوگ فرض کیا انڈیپینڈنٹ سیلف اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف, وین دے انٹریکٹ, وین دے نیگوشیٹ, تو یہ دونوں ان اے وے رانگلی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں دی انفارمیشن اور کمیونیکیشن given by this individual to this individual, یعنی انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ٹو انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف. یہ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے, مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, اور جس کی وجہ سے ان اے وے کانفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے. یہ اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ کس طریقے سے ہم ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور کس طریقے سے یہ انڈیپینڈنٹ سیلف اور ڈیپینڈنٹ سیلف یہ کس طریقے سے انٹریکٹ کر کے کس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو یو کین ایکچولی بی ریئلسٹک وین یو آر ان اے وے نیگوشیٹنگ ان بٹوین دیز انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ سیلف. یہ ان اے وے کس کی پیداوار, اگر میں یہ کہنا چاہوں تو یہ کلچرل ویریشن کی بات ہے, یہ سوشل ویریشن کی بات ہے, یہ سسٹمز کی ویریشن کی بات ہے کہ امریکن سسٹم, امریکن کلچر, امریکن social life produces a different sort of individual, whereas a Pakistani or Asian culture produces a different kind of individual which is interdependent self, اور جس میں نے کہا کہ یہ جو ہے
ڈپینڈنس پیدا کرتا ہے, ہارمنی پیدا کرتا ہے, اور وچ ایکچولی از گڈ آن سرٹن اکاؤنٹس. آن دی ادر ہینڈ, فار گروتھ, فار ڈیولپمنٹ, فار ریپڈ چینج, شاید آپ کہیں گے کہ جو انڈیپینڈنٹ سیلف ہے وہ زیادہ اچھا رول پلے کر سکتا ہے بنسبت انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف پہ. Now you have to make a choice whether you want to grow rapidly or you want to have harmonized, linked, dependent society. اس کے اپنے نقصان ہیں, اپنے فائدے ہیں, اس کے اپنے پلس مائنس دونوں ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو, you can decide as a nation, as a community, as a society and as an individual whether you want to promote individual selves in your society or you want to promote interdependent selves in your society. میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر ان میں بیلنس رکھ کے آگے چلا جائے تو لائف ول بیکم گڈ. ایک بات جو میں نے اسٹارٹ میں ایک کوٹیشن یوز کی تھی, لائف از اے لانگ پروسیس وچ میکس یو ٹائرڈ اور سم تھنگ, تو اگر اس کو ذہن میں رکھ کے یہ کہیں کہ ورک از فار لائف, لائف از ناٹ فار ورک. کام آپ کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے, زندگی بیسیکلی کام کے لیے نہیں ہے. اور اگر اس فلاسفی کو آپ ذہن میں رکھیں تو پھر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لیٹس بلڈ انڈیپینڈنٹ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف. یہ دونوں چیزیں لوگوں کو بتائیں. سوسائٹی میں لائف گزارنے کے لیے شاید انٹر ڈیپینڈنس اپنی جگہ یوزفل ہے, پر ایٹ دی سیم ٹائم گروتھ بھی چاہیے, ڈیولپمنٹ بھی چاہیے, چینج بھی چاہیے. تو ساتھ ساتھ ایسے انڈیویجولس بھی تیار کریں who are achievement oriented but are also part of our social network, social system which creates interdependence. ان الفاظ کے ساتھ اس طرح سے سمرائز کرتا ہوں کہ اگر ڈوئل پروسیس تھیوری کو سمجھ گئے کہ بھئی آپ کے پاس انف انفارمیشن ہونی چاہیے, either collected through category based or systematically, so that you could take appropriate decision. آپ کا cognitive process یا جو سوچنے کا عمل ہے اس میں پریشر تو بڑھ رہا ہے, لیکن اس پریشر کو چینلائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دونوں طرح سے انفارمیشن حاصل کر کے اس کاگنیٹو لوڈ کو آپ بیلنس کرتے رہیں. تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ کریشن آف انڈیپینڈنٹ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ سیلفس کی بات ہے. یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے ایز این انڈیویجول وچ وے یو وانٹ ٹو گو ایز یور سیلف اور ایز یور فیملی, ایز یور سوسائٹی اینڈ کمیونٹی. میرے خیال میں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں تو سوسائٹی ول بی گیٹنگ بوتھ دا تھنگس, ون ڈیولپمنٹ, چینج, اینڈ سیکنڈلی ہیونگ ہارمنی. یس, پروسیس آف چینج شاید سلو ہو جائے گا لیکن یہ کام چلتا رہے گا. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیسن ختم کرتا ہوں. امید ہے یہ 3 لیکچر جو آج کا اور پچھلے 2, انہوں نے آپ کے اندر ڈائیورسٹی کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی ہوگی اور ڈائیورسٹی کو اسٹیریوٹائپس اور کانفلکٹ کے ساتھ جوڑنا اور پھر ان کانسیپٹس کو یا ان کے ارد گرد کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو یوز کرنے کی سمجھ آئی ہوگی. ان الفاظ کے ساتھ ونس اگین خدا حافظ اینڈ شکریہ.